الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما القبر روضۃ من ریاض الجنۃ او حفرۃ من حفر النار۔ صدر محترم، حکم صاحبان، اساتذہ کرام، جملہ سامعین کرام، آج کی اس سالانہ انجمن کے موقع پر میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے قبر آخرت کی پہلی منزل۔ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر یہ منزل آسانی سے طے ہو گئی تو بعد کی منزلیں اور بھی زیادہ آسان ہوں گی، لیکن اگر یہ منزل سخت ہو گئی تو بعد کی منزلیں اور بھی زیادہ سخت ہوں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ ریش مبارک آنسو سے تر ہو جاتی۔ لوگوں نے کہا کہ جب آپ کے سامنے جنت اور دوزخ کا ذکر ہوتا ہے، جنت کے ثواب اور جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے، تو آپ اس قدر نہیں روتے جتنا کہ قبر کو دیکھ کر روتے ہیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، میں نے قبر سے زیادہ خوفناک کوئی منظر نہیں دیکھا۔ محترم دوستو، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہوگا کہ قبر ہم سے یہ نہ کہتی ہوگی کہ میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں۔ لیکن جب مومن بندہ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، میرے پشت پر جو لوگ چلتے تھے ان میں سے تو میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھا۔ آج جب تو میرے حوالے کر دیا گیا ہے تو دیکھنا میں تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں۔ اس کے بعد حد نگاہ قبر کو سادہ ہو جاتی ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ لیکن جب فاسق و فاجر اور کافر بندہ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر اس مردے کو اس طرح دبوچتی ہے کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں میں اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف کی پسلیوں میں گھس جاتے ہیں، اور 70 اژدہے اور دوسری روایت کے مطابق 99 اژدہے اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مردہ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، وہ مردے سے 3 سوالات کرتے ہیں۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی الرجل محمد، تو محمد کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ اگر نیک بندہ ہوتا ہے تو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہیں اللہ نے حق کے ساتھ مبعوث کیا تھا، لہٰذا اس کے لیے جنت کا فرش اور جنت کا لباس عطا کیا جاتا ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے وہاں خوشگوار ہوا اور مہک آنے لگتی ہیں۔ لیکن فاسق و فاجر اور بدکار شخص ہر سوال کے جواب میں یہی کہتا ہے ہا لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ لہٰذا حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو، جہنم کا لباس پہنا دو، جہنم کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جہنم کی گرم گرم ہوا آنے لگتی ہیں اور اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھسنے لگتی ہیں، اور اس کے بعد ایک اندھا اور بہرا فرشتہ اس پر عذاب دینے کے لیے مسلط کر دیا جاتا ہے۔ مردہ درد کے مارے چیختا ہے، چلاتا ہے، اس کے چیخنے کی آواز انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوقات سنتی ہیں۔ سامعین اکرام، قبر کی منزل بڑی کٹھن ہے، ہم کو قبر کی منزل کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ قبر کی منزل جو عالم برزخ کی منزل ہے، اس سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ اگر اس سے کوئی نجات پا سکتا تھا تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ پاتے، لیکن قبر نے ان کو بھی دبوچا، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّا لِلْقَبْرَ زَغْتَةً وَلَوْ كَانَ أَحَدٌ مِّنْهَا نَاجِيًا مِّنْهَا لَنَجَا مِنْهَا سعد بن معاذ۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے قبر کو منور کر دے، اور جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔